آپ کو بھی ایئر لفٹ کرنا پڑے گا یا بنگلہ دیش کی طرح آپ کو بھی جو ہے ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا اور پھر دنیا میں کوئی ملک آپ کو پناہ نہیں دے گا۔ صاحب کیا 8 فروری یہ نہیں ہے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیا 8 فروری وہ دن ہو سکتا ہے؟ جی کیا 8 فروری وہ دن ہو سکتا ہے نیپال کی طرف؟ اللہ کرے ہو، یہ ہو جائے تو پاکستان کی لیے بہتر ہوگا۔ اس وسطائیت سے جان چھوٹ جائے گی، اس غیر جمہوری حکومت سے جو عوام کی نمائندہ نہیں ہے، جو گھس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ جب عوام نکلتی ہے تو آپ کے آگے خش و خساب کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ جتنے بڑے مکے دکھاتا تھا، آپ کو یاد ہوگا اپنا جنرل پرویز مشرف، آپ دیکھیں جب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، سیاسی قوتیں اکٹھی ہوئی ہیں تو اس کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ خوشی سے گیا ہے؟ اس نے 5 سال اپنے آپ کو صدر بھی منتخب کروا لیا تھا، جس طرح بھی کروایا تھا، وہ تو صدر پاکستان تھا جس وقت اس نے استعفے دینے پر مجبور کیا۔ تو یہ ہوتی ہے طاقت عوامی جو ہے خواہشات کی، عوامی امنگوں کی، عوامی تحریک کی۔ چاہے وہ قیادت، ہم تو توقع کرتے ہیں کہ سارے سیاسی قائدین اکٹھے ہو جائیں، ایک پیج پر ہو جائیں، اور جس طرح میثاق جمہوریت مئی 2006 میں منضبط کیا تھا، جس میں کا میں بھی حصے دار ہوں، اور اس میں تو بی بی شہید رانی، شہید بے نظیر بھٹو اور محترم نواز شریف صاحب کے درمیان جو منضبط ہوا تھا، جس پر ساروں نے دستخط کیے تھے، اس کی تو روح یہی تھی کہ آج کے بعد ہم کسی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے، نہ کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار میں آئیں گے، نہ کسی کے جو ہے کسی اسٹیبلشمنٹ کو ہم پارٹیاں بنانے دیں گے، نہ پارٹیاں توڑنے دیں گے، نہ حکومتیں بنانے دیں گے، نہ حکومتیں توڑنے دیں گے۔ یہ روح تھی میثاق جمہوریت۔ خان صاحب متفق ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایسا کوئی میثاق کیا جا سکے؟ بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا جب محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس صاحب کو یہ دی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس کا میں بھی حصہ ہوں، اس میں بالکل ان کو یہ مینڈیٹ دیا، اور محمود خان نے آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی، اور آپ کو شاید پبلکلی بھی کہا ہے کہ نیا میثاق جمہوریت آپ سائن کیجئے گا، میری ذمہ داری ہے کہ میں عمران خان صاحب سے مل کر ان کا دستخط کرواؤں گا۔ تو کون نہیں چاہتا یار کہ پاکستان اس طرح چل نہیں رہا ہے، معاف کیجیے گا، ہم نے 1971 کے سانحے سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے۔ اس طرح سے پاکستان نہیں چل رہا، معیشت نہیں چل رہی ہے، لوگوں کی غربت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، علاج ناپید ہو رہا ہے، تعلیم ناپید ہو رہی ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ جو ہے نوجوانوں میں مایوسی پھیلی جا رہی ہے، آپ کی جو ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے، آپ کا فورن انویسٹر آنے سے گریزاں ہیں، آپ جتنے مرضی ایم او یوز لکھتے جا رہے، ایک ہیلا کسی نے آ کر انویسٹمنٹ نہیں کیا، نہ ایک انڈسٹری لگی ہے، بلکہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں فورن انویسٹر۔ تو یہ کرتی رہوں گی، یہ ظلم کرتے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے اگر کوئی آپ ظلم کرتے ہیں، ایک نہتی لڑکی پر ظلم کرتے ہیں، تو پاکستان کی غیور جو 52% جو ہے مستورات ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسدود ہو جائیں گے راستے جو ہیں؟ آپ بلوچستان کی محرم بلوچ کو بھی گرفتار کر کے آپ اس کو پابا سلاسل کرتے ہیں، کس لیے کہ وہ اپنے پیاروں کی جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے لیے وہ جد و جہد کر رہی ہے۔ اگر ایمان مزاری جو ہے وہ جد و جہد کر رہی ہے، وہ کاوش کر رہی ہے، اور اس کا خامد اس کا ساتھ جو ہے چٹھا کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو ہے 3 دن تو انہیں ہائی کورٹ میں محصور رکھا گیا، اور عدلیہ کی بے حسی کو بھی دیکھیں، اس لیے کہ یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کا شاخسانہ ہے، یہ اس کے ثمرات آج کھل کر آ رہے ہیں کہ اس کو پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے، کہ خود جو ہے ہائی کورٹ جو ہے وہ فہرست منگوائے کہ کن کن کیسز میں وہ درکار ہے، اور تا وقت کہ آپ فہرست میسر نہیں کرتے، آپ کسی کو بائی سرپرائز آپ نہیں لے سکتے۔ آپ حق ہے ہر شہری کا کہ وہ اپنے خلاف جو بھی مقدمات جھوٹے ہیں، جس قسم کے بھی ہیں، وہ اس میں عدالت سے اپنی نالش کر کے اپنی جو ہے مخلصی کروا سکے، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ آگے عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے
کہ کیس میں جو ہے ریزنیبل گراؤنڈز ہیں یا نہیں ہیں، یا سیاسی وجوہ کی بنا پر اسے انتقام کی وجہ سے اس کو جو ہے اس کے خلاف یہ مقدمات درج ہوئے ہیں. لیکن جب آپ اس کو یہ موقع ہی نہیں دیتے ہیں اور آپ اخفا رکھتے ہیں، آپ چھپائے رکھتے ہیں ان مقدمات کو، اور نامعلوم یا ایف آئی آرز میں آپ ایک رپورٹ جو آپ کی اپنے جو ہے ڈپارٹمنٹل حد تک ہوتی ہے، جو عام شہری کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے ایک کیس میں اس کو جو ہے ریلیف ملتی ہے، ضمانت ملتی ہے، عبوری ملتی ہے، یا اس کو جو ہے پروٹیکٹیو ملتی ہے، تو آپ دوسرا کیس آپ نے اپنا چھپا کے رکھا ہوتا ہے جس میں آپ گرفتار کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ بدنیتی، بددیانتی ہو نہیں سکتی ہے. اور انٹرنیشنل جو فگرز آئے ہیں اس میں آپ کی پولیس سب سے زیادہ کرپٹ ترین پاکستان کی پولیس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو کیا پولیس اسٹیٹ ہے، گیرزن اسٹیٹ ہے؟ یہ آئین کی بالادستی اس میں ہے، قانون کی پاسداری عملداری ہے، یا یہ فسطائیت کی انتہا میں کوئی ایک نیا نظام آپ نے پاکستان پر مسلط کیا ہے، جو جمہوریت کی آڑ میں آپ کی جو ہے ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، آپ کی جو ہے آمریت چل رہی ہے، یہ منی مارشل لاء ہے؟ یہ کیا ہے نظام؟ ہائیبریڈ نظام کہہ دینے سے تو آپ جو ہے مبرر نہیں ہو سکتے ہیں. ویسے تو آپ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اور قانون کی عملداری ہو اور آئین کی پاسداری ہو. کیا یہ ہے آئین کی پاسداری؟ یہ ہے قانون کی عملداری کہ آج آپ نے اس ایمان مزاری اور اس کے خامد کو گرفتار کیا گیا ہے، جنہیں صبح میں خود ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے سامنے وہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدالت میں جا رہے گرفتار تو ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ پہلے ہی عمران خان کے کیس میں یہ طے کر چکی. سپریم کورٹ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بائیو میٹرک کرواتے ہوئے کمرے سے جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت نالش ہوئی تھی، اور 12 تاریخ کو مجھے یاد ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ کسی کو سینکچوری آف جسٹس سے نہ گرفتار کر سکتے ہیں، اور اس کا اگر وہ عدالت سے رجوع کرنے کی جو ہے اس نے خواہش بھی ظاہر کی اور وہ اس طرف گامزن ہے تو وہ آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. تو یہ خیر سپریم کورٹ کو یہ سمجھتے ہی کم ہے. عدالتوں کے یہ فیصلوں میں انتہا ہو گئی ہے. میں بھی اب اس ملک کا سینئر ترین وکیلوں میں شمار ہوتا ہوں. ہم نے اس طرح کی جو ہے فسطائیت نہیں دیکھی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ عدالت میں جو ہے اس کی آپ مخالفت کریں، آپ شواہد ثبوت پیش کریں، آپ کہیں کہ یہ جو ہے ملوث ہے.